بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی نبی الکریم وبعد۔ سحری کھانا سنت ہے۔ سحری کھا کر روزہ رکھنے سے اطمینان سے روزے کو پورا کیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور اللہ کے مقرب بندے ہمیشہ اس پر عمل کرتے ہیں، اس لیے سحری کرنے میں غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن اگر سحری کسی وجہ سے نہ کر سکا، کوئی نیند آ گئی یا کوئی اور بات ہے، تو روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے۔ روزہ رکھنا بہت ضروری ہے، فرض ہے، اور بلا وجہ روزہ چھوڑنا بڑی محرومی کی بات ہے، گناہ ہے۔ بغیر سحری کھائے بھی روزہ ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ سحری اگر کوئی نہ کھائے تو روزہ ہی نہیں رکھے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ سحری کھانا سنت ہے، اور سحری کھانے کا جو وقت ہے وہ صبح صادق طلوع ہونے سے پہلے تک کا ہوتا ہے۔ صبح صادق اگر طلوع ہو جائے پھر اگر کوئی کھاتا ہے یا پیتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ صبح صادق اور صبح کاذب ہر ایک جانتے بھی نہیں ہیں، اور جاننے کے باوجود ہر وقت ہر دن یا جیسے چاہے معلوم کر لیں ممکن بھی نہیں ہے۔ اس لیے آج کل جو علماء کرام نے کیلنڈر، اشتہارات وغیرہ میں وقت متعین طور پر لکھ دیے ہیں، اس کا اعتبار کرنا چاہیے، اور اسی اعتبار سے سحر اور افطار کے اوقات کو عمل میں لانا چاہیے۔ اب ایک مسئلہ یہ کہ اذان سن کر سحری بند کرنا اور اذان سن کر افطاری کرنا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیے، اذان تو وقت پر ہوتی ہے، صبح صادق ہو جانے کے بعد اذان ہوتی ہے۔ اب اگر اذان سن کر کوئی سحری بند کرے گا تو ظاہر ہے صبح صادق ہونے کے بعد وہ سحری بند کر رہا ہے، تو اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ اذان جب وقت ختم ہو جائے گا تب ہوگی، اور وقت ختم ہونے سے پہلے سحری مکمل کرنا ہوتی ہے، تو ظاہر ہے کہ اذان سننے کا انتظار کرنا صحیح نہیں ہے سحری روکنے کے لیے۔ اس لیے اشتہار اور کیلنڈر وغیرہ میں جو وقت متعین لکھا ہوا رہتا ہے کہ یہ آخری وقت ہے سحری کا، تو اس سے 5-10 منٹ پہلے تک سحری مکمل کر لینی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سحری کھانے کے بعد اتنے وقت، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کھائی، ایک حدیث پاک میں ہے کہ سحری کھائی ہے، اس کے بعد صبح صادق کے سے پہلے تک کا جو وقت ہے وہ 50 آیتیں پڑھنے کے برابر تھا، یعنی 50 قرآن کریم کی آیتیں اطمینان سے پڑھنے میں کتنا وقت صرف ہوگا، اتنے وقت پہلے صبح صادق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کر لی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صبح صادق کا جو وقت متعین ہے، سحری ختم ہونے کا جو وقت متعین ہے، اس سے 5-10 منٹ پہلے سحری ختم کرنی چاہیے، بالکل عین وقت پر۔ جیسے اگر 4:45 ختم سحری لکھا ہے تو ظاہر ہے کہ 45 پر ختم ہو گیا ہے، 44 تک بھی اگر کوئی بند کر دے تو روزہ ہو جائے گا، لیکن ظاہر ہے کہ اتنا شک میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ 40-35 تک، بلکہ 4:30 بجے تک کھا کر فارغ ہو جانا چاہیے سحری سے۔ آپ یا کوئی بھی اگر 45 پر صبح صادق طلوع ہے اور 45 تک یا 44 تک کھائے گا تو روزے میں شک ہوگا۔ اس لیے
5-10 منٹ پہلے کھا کر بند کر دیں. اور روزہ اور اذان تو جب صبح صادق ہو جائے گی اس کے بعد دی جاتی ہے. تو اذان سنیں گے تو سحری کھانا بند کریں گے تو یہ تو جہالت کی بات ہے، نادانی کی بات ہے. اس سے روزہ نہیں ہوگا، خواہ آپ پریشان ہوں گے. آپ کے اعمال نامے میں کوئی اس کا ثواب نہیں ہوگا، بلکہ گناہ ہے روزہ چھوڑنا. آپ نے روزہ رکھ لیا ہے، اذان سن کر پانی پی کر کھا کر یا کھانا پینا بند کر کے روزہ رکھ لیا ہے. اب سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے روزہ رکھ لیا، ہمارا روزہ ہو گیا، حالانکہ روزہ ہوا نہیں، کیونکہ روزہ آپ نے صبح صادق کے بعد کھایا پیا ہے. تو ظاہر ہے اس کا گناہ ہوگا. اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. اسی طرح سے افطاری کے وقت 2-3 منٹ احتیاطاً لیٹ کر، جو افطاری کا وقت جو سورج کے غروب ہونے کا وقت ہے، سورج جب غروب ہو جاتا ہے تو افطاری کرنا چاہیے اور کر سکتے ہیں، اس لیے کہ روزے کا وقت ختم ہو گیا. لیکن ظاہر ہے کہ سورج کے غروب ہونے کا وقت بھی کس وقت سورج غروب مکمل ہو گیا، یہ علماء کرام نے تحقیقات کر کے لکھی ہیں، اور کیلنڈر اشتہارات وغیرہ میں یہ وقت متعین لکھا ہوا ہے. تو غروب شمس کا وقت، تو غروب شمس کے جو وقت ہے اس کے وقت سے احتیاطاً 2-3 منٹ بعد افطاری کرنا چاہیے، تاکہ روزے میں کسی قسم کا کوئی شک نہ رہ جائے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح افطاری کرتے تھے. تو افطار میں بھی اذان سن کر افطار کرنا ضروری نہیں ہے. اذان تو 5-10 منٹ لیٹ آگے پیچھے دے سکتے ہیں، اور عام طور پر جیسا پورے سال اذان دی جاتی ہے. لہٰذا افطار کے لیے جو غروب شمس کا وقت ہے یا ختم جو ہے، وقت افطار جو اشتہارات وغیرہ میں کیلنڈر وغیرہ میں لکھے رہتے ہیں اوقات، تو افطار کے جو اوقات لکھے ہیں ان کا خیال کر کے افطار کرنا چاہیے. 1-2 منٹ تاخیر ہو جائے ٹھیک ہے، لیکن پہلے بالکل نہ ہو، کیونکہ اگر سورج غروب ہونے سے 1 منٹ پہلے بھی اگر کسی نے کچھ کھایا پیا تو اس کا پورے دن کا روزہ ضائع ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مقبول روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین.